العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کی دین کی بات سن رہے ہیں اور رمضان المبارک کی عبادات کے اندر مصروف ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور اس مہینے کی برکات ہم سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ ان کو سناتے تھے، وہ ان کو سناتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس حوالے سے رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تمہاری جو حاجت ہے، تمہاری جو پریشانی ہے، تمہاری جو ضرورت ہے، میرے سامنے پیش کرو۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہی ہے۔ اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ دعا ہے، یعنی جیسے فاتحہ کہا جاتا ہے اسی طرح اس سورت کا نام دعا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جب اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ جب انسانوں سے مانگا جائے تو انسان خوش نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یہی ہے کہ آپ ایک انسان سے سوال کریں تو جب آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ لم یسأل اللہ، جب اللہ سے تم سوال نہیں کرتے تو اللہ یغضب، اللہ پھر غصے میں آتا ہے، اور جب لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے تو لوگ غصے میں آتے ہیں۔ تو یہ بندے اور جو ہے رحمان میں فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، اور میں یقین جانیے یہ جو خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے یہ میں جب پڑھتا ہوں تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے شفقت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اپنے بندوں سے، وہ اس حدیث کے اندر آشکار ہوتی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تم سے کچھ بھی سرزد ہوتا رہے۔ اے ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ دیکھیں، یعنی گناہ کے جو کا بوجھ ہے، یہ جو انبار ہیں، یہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں جو ہے وہ کیا کروں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بس شرط کیا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو۔ جو شخص بھی جو ہے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت فرماتا ہے، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ابن آدم اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا۔ اندازہ کریں کہ زمین بھر کر اگر آدمی اتنے گناہ کرتا ہے کہ زمین بھر جاتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں اتنی ہی مغفرت سے، بخشش سے تمہیں بخش دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیسا تعلق ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اللہ فرماتا ہے تم سب میرے محتاج ہو، میری بادشاہت بلا حدود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی کھلاؤں، بس تم سب مجھی سے کھانا مانگو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں ہی پہناؤں، سو تم مجھ سے ہی لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں پہناؤں۔ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے جن اور ان سب ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر سوال کرنے والے کو اس کی طلب کے مطابق عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ کوئی میری طرف آ کر دیکھے تو صحیح۔ اس حدیث کے اندر ناظرین کیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اول آخر جن ان سارے مل کر، سب مل کر، اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کا ناکہ جو ہے جب آپ اس کو سمندر میں ڈبوتے ہیں اور جب سمندر سے نکالتے ہیں نا تو اس سوئی کے ناکے میں تو ذرہ برابر تو پانی آتا ہے نا، اتنی تو کمی آ بھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ کوئی اللہ کہتا ہے میری طرف آنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا۔ تو لہذا ناظرین دعا جو ہے، دعا ایک جو انسان ہوتا ہے نا اس کا، بندے کا اور بندے کے رب کا ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ اور دعا ہر وہ آدمی دعا مانگے گا جس کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی۔ جو متکبر شخص ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی دعا نہیں مانگتا۔ اور دعا کے اندر کیا ہے کہ انسان کا دھیان اور توجہ ہر طرف اللہ رب العزت کی طرف رہتی ہے، اور کس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، یہ سب کچھ تیرا عطا کردہ ہے، یہ ساری طاقت، صلاحیت، قوت تیری دی ہوئی ہے، اور اے اللہ تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ حکم یہ دیا گیا کہ سارے اسباب اختیار کرو۔ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، اب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی انکساری کے ساتھ گڑگڑاؤ کہ اللہ تو اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، بس میری جو ہے صلاحیت یہیں تک تھی، میرا کام یہاں تک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا غزوہ بدر کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، جس کے پاس کوئی اگر لکڑی کا ٹکڑا ہے، ہڈی کا ٹکڑا ہے، چمڑا ہے، جوتا ہے، پرچہ ہے، ڈنڈا ہے، جو چیز ہے وہ لے آئے۔ اور جب سارا کچھ جو اسباب تھے ان سب کو جمع کیا، اور پھر اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اللہ کہ آج اگر یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا اس دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کیسے ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کو پیش کرتے ہوئے اور اپنی طاقت کو کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم لے آئے، باقی اب اللہ تو نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو مستضعفین جو کمزور ہیں، آج امت کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ آج امت جو ہے وہ جاگ نہیں رہی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ نہیں سن رہا۔ آج لاکھوں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکار رہے ہیں، باب رحمت کے نیچے جمع ہیں، ملتزم سے چمٹے ہوئے ہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، اور حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اور غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، اور حجر اسود پہ سعی کرتے وقت میلین حجرین کے درمیان دوڑتے وقت، اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ ہماری پکار نہیں سن رہا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے ناظرین کہ آج کا جو مسلمان ہے، ہمارے معاملات خراب ہو چکے، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ جب آپ کا سارا معاملہ خراب ہو جائے، جب آپ کا تعلق ہی منقطع ہو جائے، آپ حرام کو حرام نہ سمجھیں، حلال کو جو ہے وہ آپ اہمیت نہ دیں، اور آپ کا لباس، آپ کی خوراک، آپ کا چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہو جائے، تو پھر بتائیں کہاں سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، کہاں سے سنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر روز کچھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جو
گناہ کر کر کے جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ تو ایوری ڈے کا ہے۔ رمضان میں اسپیشلی افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم سب کو روزانہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ دوسری بات کہ دعا، اللہ رب العزت ہر روز ہر شخص کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یعنی میری آپ کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے اور کس چیز کا سوال کرنا ہے، کیا چیز مانگنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو، عافیت مانگو۔ وہ دعا ہے نا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ والمعافات الدائمہ، کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں درگزر کرنے کا، عفو کا، کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ بھئی اصل تو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، بخشش طلب کرنی چاہیے۔ تو اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اور عافیت عطا فرما فی الدنیا والآخرہ، اور والمعافات الدائمہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ہماری قسمت میں مقدر میں عافیت رکھ دے۔ لیکن ناظرین، دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو ان ایشوز کا حل بھی کرنا چاہیے پریکٹیکل محنت کر کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے ناظرین، اس مہینے کی برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے۔